جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، آپ نور ازل، آپ شمع حرم، آپ شمس ازل، آپ پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے لیے فاروق بھائی آج کے اپنے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام قائد تحریک محترم الطاف حسین بھائی کی خصوصی ہدایت پر افطار پارٹی سیکٹر لیاقت آباد کی جانب سے ارینج کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ تمام معزز مہمانان گرامی کی آمد پر میں سیکٹر لیاقت آباد کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ہی بلا تاخیر اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دوں گا محترم عاطف قادری بھائی کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام باادب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں لیاقت آباد سیکٹر کو جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہی وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ کہ حاصل پیش ہے۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے،
مدینے کی روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی غم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی غم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا غم پر ہم سب پر، یہ کرم ہے حضور کا غم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا غم پر، یہ کرم ہے حضور کا غم پر، آنے والے آخر اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دوں گا رکن رابطہ کمیٹی متحدہ قومی ملک پاکستان محترم شاہد لطیف بھائی کو کہ وہاں آئیں اور آ کر آپ سے بات کریں۔ شاہد لطیف بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس محفل میں موجود شعیب بخاری بھائی ممبر رابطہ کمیٹی، ندیم احسان بھائی، انور عالم بھائی سیکٹر یونٹ کے ذمہ داران، KTC کے ذمہ داران، یہاں پر موجود تحریکی ساتھیوں، ہمدردوں، السلام علیکم۔ یقیناً ہر سال کی طرح اس سال بھی الطاف بھائی کی ہدایت پر یہاں پر موجود علاقے کے جتنے ہمارے لوگ ہیں، ہمدرد ہیں، الطاف بھائی کے چاہنے والے ہیں، کارکنان ہیں، ان سب کے لیے ایک دعوت افطار کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے اور اس سال بھی کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی تقریبات کا بنیادی مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو اپنی پوری اسلامی روح کے مطابق مناتے ہیں، وہاں پر یہ ایک موقع بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں سے براہ راست بات بھی کر سکیں اور اس دوران جو چیزیں بظاہر انہیں نظر نہیں آتی وہ چیزیں بھی ان کے گوش گزار کرتے رہیں، ان سے مشورے طلب کرتے رہیں، ان کو اعتماد میں لیتے رہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کافی عرصے سے ہم اس حکومت کا حصہ ہیں اور گاہے بگاہے اس طرح کی صورتحال سامنے آتی ہے، اس طرح کے سوالات آپ لوگوں کی طرف سے بھی آتے ہیں، آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ وہاں پہ رابطہ کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، تنظیمی اور تحریکی ذمہ داران سے ملتے بھی ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور وہاں پہ انفرادی طور پہ بھی بات ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے اجتماعات میں بھی یہ بات ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کا یہ آج ایک بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو پارٹی کے بنیادی پالیسی سے متصادم ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، وہ ساری خامیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں ان میں نظر آتی ہیں، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ہم آپ کو ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں رکن رابطہ کمیٹی محترم شاہد لطیف بھائی، اور اب میں بلا تاخیر درخواست گزار ہوں رکن رابطہ کمیٹی محترم شعیب بخاری بھائی سے کہ وہ آئیں اور آپ سے بات کریں۔ شعیب بخاری بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم شاہد لطیف بھائی رکن رابطہ کمیٹی، ڈاکٹر ندیم احسان بھائی MNA، انور عالم بھائی MPA، تنظیمی KTC کے ساتھی، سیکٹر کے ساتھی، یونٹ کے ساتھی اور مہمانان گرامی، یہ دو ہمارے شہداء کے والد صاحبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو السلام علیکم۔ میں شاہد لطیف بھائی نے اتنی تفصیل سے بات کر لی ہے کہ میرا خیال ہے اب گنجائش نہیں ہے، اب میرا خیال ہے رمضان کا بھی، روزے کے افطار کا بھی وقت آ رہا ہے۔ میں صرف 3 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ پہلی بات یہ ہے کہ جو شاہد لطیف بھائی ایک بات پوچھ رہے تھے کہ وہ جو ہے وہ کون لوگ تھے، کیا تھے جنہوں نے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ظلم کیا، شہید کیا، ان کو اغوا کر کے لے گئے۔ وہ لوگ تھے جن کو اب بھی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں، ان سے نیگوسیشن کی جا رہی ہے۔ وہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کچھ کیا جا رہا ہے،
یہ شو کرنے کے لیے ضرور اخباروں میں خبریں لینے کے لیے ضرور ہے کہ خبریں آئیں کہ یہ ہو گیا، ایسا کر دیں گے. ایک صاحب کوئی اسلام آباد سے آ جاتے ہیں، کوئی کہیں سے آ جاتے ہیں کہ ہم کل یوں کر دیں گے، جوائنٹ ٹیم بنا دیا، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. یہ سب ایسی ڈرامہ بازی ہے. اب مجبوری صرف کیا ہے، ہمیں ایک چیز ہے وہ دیکھنی یہ ہے کہ کیا ہمیں اس وقت، جیسے ابھی ہمیں کچھ شہدا، میں لندن میں تھا، کل ہی آیا ہوں، بھائی کے پاس تھا، وہاں پر یہ مجھے صرف طے کرنا ہے، ہم کو آپ کو سب کو مل کے طے کرنا ہے کہ کیا ہم جو ہیں، یعنی اگر اس سے پہلے کا آپ ماضی دیکھ لیں، 94 92 سے 96 تک ہم نے ایک دن میں 8 لاشیں تدفین کی ہیں، شہداء کی 8 لاشیں تقسیم کی ہیں. اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ اسی اسٹیج پہ چلے جائیں گے. تو ہم اس وقت جو تھوڑا سا آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ تھوڑا ٹھنڈے رہیے، تھوڑا سا برداشت کیجئے. تو اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ مزید نقصانات ہوں. وہ جانی نقصان ہوتا ہے، اگر پیسے کا مال کا نقصان کوئی چیز نہیں ہے، وہ جانی نقصان ہوتا ہے. اس لیے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ الطاف بھائی کی نہ پالیسی بنتی ہے، نہ پارٹی کی پالیسی بنتی ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں خود اپنی قوت پر بھروسہ کرنا پڑے گا. آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا. سن لیں صاحب، اس میں ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے تو لگنے دیجئے. آپ کو اپنے اوپر بھروسہ کرنا پڑے گا، اور بھروسے کی صورت یہ ہوگی کہ آپ کو قائد طریق الطاف حسین بھائی کی باتوں پر غور کرنا پڑے گا، ان کے فکر و فلسفے پر غور کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا. مجھے بھی، شاہد لطیف بھائی کو بھی، ہمارے ایم پی ایز اور دیگر جو یہاں پر ہمارے ساتھی موجود ہیں، ان سب کو. اور جیسا شاہد لطیف بھائی نے کہا نا، ابھی یہ فطر اور زکوٰۃ کا مہینہ ہے، تو آپ کوشش یہ کیجئے کہ اس میں کسی ساتھی کو، کوئی صاحب ہمدرد ہیں آپ کے، تو ان کو یہ شکایت نہ ہو کہ ہم سے زبردستی دی گئی. اگر وہ نہیں دیتا ہے تو بھی شکریہ ادا کیجئے. الطاف بھائی کے الفاظ دہرا رہا ہوں، اگر نہیں بھی دیتا ہے تو بھی شکریہ ادا کیجئے، دیتا ہے تو ضرور شکریہ ادا کیجئے. بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ جو نہیں دے اس کا دوڑتے شکریہ ادا کیجئے. اگر ہر چیزیں، اتنے ساتھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے ہمارے ہمدرد بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو باقاعدہ مطلب اس کے لیے ہمارے پاس ایک KTC موجود ہے، وہاں پہنچائیے. پھر رابطہ کمیٹی اس پر غور کرے گی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایکشن بھی لیا جائے گا. بہت شکریہ. جی الطاف، جی الطاف، جی جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء. آپ نور ازل، آپ شمع حرم، آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء. اے برو از سخن شاہد ظلمنن، فخر و شان زمن صد باب مہن. نور حق من وان مایائے جان و تن، مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء، مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء. آپ نور ازل، آپ شمع